حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتا دیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کے پھر سے دین کی طرف لوٹائیں، اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈھالیں، اس زندگی کے اختتام کے بارے میں سوچیں کہ من و مٹی کے نیچے رہنا ہے اور قبر میں صرف رسول اللہ نے آنا ہے، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن نہ عزیز اقارب رشتہ دار کوئی بھی نہیں آئے گا، مٹی ڈالنا ان کا کام ہے بس۔ تو آج حضور سے وفا کریں، حضور کے دین کو مانیں، حضور کے دین کو قبول کریں، پھر دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنا نوازتے ہیں۔ آج جو عورت استقامت کے ساتھ زمانے کی روش کیسی ہو اور لوگ کتنا ہی اس کی مخالفت کریں، وہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے، قسم بخدا اس کا دوپٹہ بھی ایسا ہے کہ اس کے وسیلے سے بھی دعا کی جائے تو اللہ اس دعا کو قبول فرما لے۔ آج وہ دوپٹے ہی تو ہمارے پاس نہیں ہیں، حیا والے، شرم والے، عفت والے، طہارت والے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب ذوالجلال نے امانت کا حکم دیا اور امانت ہر جگہ پر ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ قرب قیامت ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ لوگ کہیں گے وہ فلاں جگہ پر ایک امانت دار شخص رہتا ہے، اتنی امانت اٹھ جائے گی۔ آج کاروبار میں لوگ کہتے ہیں جب تک خیانت نہ ہو تو کاروبار نہیں چلتا، معاذ اللہ یہی کہا جاتا ہے، یار جھوٹ نہیں بولیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ اور جھوٹ کو اتنا جدید بنایا گیا ہے، دھوکے کو، فراڈ کو، خیانت کو اتنا جدید بنایا گیا ہے کہ وہ لازم کر دی گئی ہے جیسے معاذ اللہ۔ بلکہ کچھ لوگ تو ایسی بات بھی کہتے ہیں ایمانداری سے تو کام ہی نہیں چلتا۔ یہ جملہ کتنا سخت ہے، حالانکہ غور کریں، ایمانداری، معاذ اللہ ایمانداری سے کام نہیں چلتا تو کس چیز سے کام چلتا ہے؟ بے ایمانی سے۔ تو پھر کیا ایمان رہ گیا؟ کہتے ہیں سچ کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، حالانکہ زمانہ سچ کا ہی ہے، کیونکہ جو اللہ کا حکم مانتا ہو، جو رسول اللہ کا حکم مانتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر شعبے میں امانت ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المستشار مؤتمن، فرمایا کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ بھی امین ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سے مشورہ طلب کرے تو اب مشورہ دینے والا امین ہے، اسے چاہیے کہ وہ اسے غلط مشورہ نہ دے، کیونکہ غلط مشورہ یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ غلط مشورہ دینے سے کبھی کبھی ایسے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں کہ جو بڑے تباہ کن ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری کیسی رہنمائی فرما دی ہے، فرمایا کہ غلط مشورہ نہ دو کسی کو بھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو لبابہ کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ پر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہیں۔ مال اور اولاد فتنہ ہے۔ کون سا مال اور کون سی اولاد فتنہ ہے، اس کو سمجھ لیں۔ فتنہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فتنہ کا معنی یہ ہے کہ جیسے سونے کو آگ میں ڈالا جائے تاکہ اس کی خالص جو حیت ہے وہ پتہ چل جائے، تو اسی طرح یہ جو لفظ فتنہ ہے نا، یہ ایک امتحان ہے، امتحان کے طور پر ہے، لیکن اس کو کئی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ لفظ
کفر کے لیے بھی، یعنی کفر کو بھی فتنہ کہا گیا ہے، اسی طرح فساد کو بھی فتنہ کہا گیا ہے، اسی طرح ہر وہ عمل جو عذاب دوزخ تک لے جاتا ہو وہ فتنہ ہے۔ ہر وہ عمل جو عذاب دوزخ تک لے جاتا ہو وہ فتنہ ہے۔ جیسے میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو آپ حضرات کو بتایا تھا کہ ترک جہاد یہ فتنہ ہے، ترک جہاد فتنہ ہے، یہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح ہر وہ عمل، اگر مال اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی نافرمانی کے کام میں خرچ ہو، یا مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو جائے بندہ، اگر اولاد اللہ کی نافرمانی میں لگ جائے یا اولاد کی وجہ سے بندہ اللہ کا نافرمان ہو جائے، تو اس کو قرآن نے فتنہ فرمایا، یہ فتنہ ہے پھر۔ اور یہ یاد رکھیں، اس کی جو حرص ہے نا مال کی، جب بندے کے اندر بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ اس کو حرام کی طرف ابھارتی ہے۔ اچھا، اس مال کو بڑھانے کے لیے اس مال کی ہوس اولاد کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اگر ایسی اولاد ہے کہ جو اولاد بندے کو حرام مال کی طرف لے جائے، بیوی لے جائے، اہل خانہ لے جائیں، ایسی خواہشات وہ پیدا کریں کہ جس کی وجہ سے بندہ خیانت کرے، حرام کمائے، تو اب یہ بیوی بھی، یہ اولاد بھی، یہ اہل خانہ بھی، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک بچہ لایا گیا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے بوسہ دیا، حضور نے اس کو پیار کیا اور فرمایا بے شک یہ بچے بخیل اور بزدل بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی رہنمائی کی حضور نے۔ بچے سے بندہ محبت تو کرتا ہے، لیکن بندہ بچے کی وجہ سے بخیل بھی ہو جاتا ہے، اولاد کی وجہ سے بزدل بھی ہو جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے باہر نہیں نکلتا، یا پھر وہ ان کی وجہ سے اللہ کی راہ میں مال نہیں دیتا، تو اس کو بخل کہا گیا۔ تو اولاد بخل اور بزدلی کا سبب بن جاتی ہے، اور یہ اولاد پھر فتنہ ہے۔ تو اس لیے ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا کہ وہ اپنی اولاد کو بچپن ہی سے دین کے سانچے میں ڈال دیتے تھے، تاکہ یہ اولاد آگے جا کر دین سے رکاوٹ کا ذریعہ نہ بن جائے، بندے کو بزدل نہ کرے، بخیل نہ کرے۔ اس لیے وہ اپنی اولاد کو بچپن ہی سے، کیوں، جب آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام کی یہ تعلیم کیوں ہے کہ اس کے کان میں اللہ اکبر اذان دی جائے، پھر اقامت پڑھی جائے دوسرے کان میں، پھر اذان دی جائے، پھر اقامت پڑھی جائے، پھر اذان دی جائے، پھر اقامت پڑھی جائے، پھر اذان دی جائے، پھر اقامت پڑھی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بار بار اس کے کان میں اذان دے کر، اقامت کہہ کر اس کو یہ بتا دیا جائے کہ تو اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے، تو اللہ کا بندہ ہے، رسول اللہ کا غلام ہے۔ کان میں پیدا ہوتے ہوئے یہ نہیں کہا جاتا کہ تو نے دنیا میں آ کے اب یہ ڈگری حاصل کرنی ہے، یہ مال کمانا ہے، تیرے لیے اتنا سارا مال میں نے جمع کیا ہوا ہے، یہ تو نہیں کہا جاتا نا، تو فلاں قبیلے اور فلاں قوم کا بندہ ہے، نہیں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو رسول اللہ کا غلام ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ گواہی اس کے کان میں اسی لیے دی جاتی ہے کہ وہ رسول اللہ کا نام سن لے۔ لیکن میں ایک جملہ یہاں کہنا چاہوں گا، جب بندہ کوئی کام رسمن کرنا شروع کر دے نا تو اس میں تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں یاد آ جاتا ہے مولانا صاحب کو بلاؤ کہ اذان دیں گے کان میں، جلدی کرو، یا خود اذان دینے کا اہل ہو تو پھر خود اذان دینے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ اذان جب دے تو رسمن نہ دے، نہیں سمجھے بات؟ اذان رسمن نہ دے، رسمن اذان دے گا تو اس کا اثر نہیں جائے گا۔ دل میں تو یہی ہو کہ میں نے اس کو
ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، میں نے اس کے لیے یہ وراثت اکٹھی کرنی ہے، میں نے اس کے لیے یہ مال جمع کرنا ہے، میں نے اس کو یوں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، جو بھی پلاننگ اس کے لیے ہو۔ آج کل تو بچوں کی پیدائش سے پہلے لوگ اسکولوں میں نام لکھوا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ میں نے اپنے بچے کو دیکھنا ایسے اسکول سسٹم میں پڑھاؤں گا، فلاں کروں گا، یہ کروں گا، دل میں یہ ہو اور زبان سے کیا کر رہا ہوں؟ اذان دے رہا ہوں۔ تو بھائی اذان دو تو بس دل میں بھی یہ ہو کہ میں نے اس کو رسول اللہ کی غلامی کے لیے تیار کرنا ہے، میں نے اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کا پہرے دار بنانا ہے، میں نے اس کو ختم نبوت کا سپاہی اور مجاہد بنانا ہے، میں نے اس کو قرآن کا حافظ بنانا ہے، عالم بنانا ہے، یہ ہو دل میں۔ اللہ سے جب اولاد مانگی جائے تو یہ تو انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کہ وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی دعا کرتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے وہ اولاد کی یہ دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اپنی طرف سے طیب اولاد عطا فرما، پاک نیک۔ تو اولاد کے پیدائش سے پہلے اس کی نیکی کا، اس کے تقوی کا، اس کے ایمان کا سوال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرنا چاہیے، لیکن ہماری نیتوں میں تو یہ چیز نہیں ہے۔ ہماری نیتوں میں تو اللہ اکبر مادیت ہے، روحانیت نہیں ہے، دین نہیں ہے، دنیا ہے۔ تو اس کا نتیجہ بھی دیکھ رہے ہیں ہم۔ پھر وہی اولاد باپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، وہی اولاد ماں کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، بغاوت کر دیتی ہے اور کسی صورت ہاتھ نہیں آتی۔ ہم نے جب اس کو، وہ بڑا ہوا تو ہم نے پہلا لفظ اس کو کیا بولنا سکھا دیا؟ کبھی غور کیا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب بچہ بڑا ہونے لگے اور بولنے کے قریب ہونا تو اسے سب سے پہلے سکھاؤ اللہ۔ کیا سکھاؤ؟ اللہ۔ اس کی زبان پہ اللہ رب ذوالجلال کا نام جاری کرواؤ۔ پہلے یہ ہوتا تھا، پہلے کے لوگ یہ کرتے تھے، اب تو پاپا ڈیڈی ممی یہ سکھایا جاتا ہے۔ بھائی سکھانا پاپا ڈیڈی ممی جو بھی کہلوانا ہو آپ کو، لیکن پہلے اللہ۔ اور ہاں جو خوش بخت ہوں وہ ابھی بھی اس پر کاربند ہیں کہ بچہ بولنا سیکھتا ہے تو وہ زیادہ تر اس کے سامنے اللہ اللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تاکہ وہ کلمہ پڑھنا ابتدا میں سیکھ جائے، وہ اللہ رب ذوالجلال کا نام لینا سیکھ جائے، اور بندہ جیسی صحبت میں بیٹھتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس دور پرفتن میں دیکھا کہ الحمدللہ ابھی بھی ایسے والدین جن کو امیر المجاہدین نے فیض عطا کر دیا کہ ان کو یہ فکر ہو گئی کہ میرا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے تو میں اس کو رسول اللہ کی عزت و ناموس کا سپاہی بنا دوں۔ تو وہ بچوں کو، چھوٹے بچے جو ابھی ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے نا، الحمدللہ یہ تربیت امیر المجاہدین کی کہ لوگ ان کے ہاتھ پکڑ کے بھی کہتے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پھر وہ بچے اب بڑے ہو رہے ہیں معاشرے میں، 3 سال 4 سال 5 سال کی عمر کے، تو میں نے کئی بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ بچے جو ہیں ان کو ابھی بولنا نہیں آیا لیکن وہ لبیک پہ ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، یا بولنا سیکھا ہے تو وہ لبیک اپنی زبان میں بڑے جوش و جذبے کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ اور الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم۔ آپ اگر بچے کی تربیت کارٹون کے ذریعے کریں گے نا تو پھر یہ یاد رکھیں وہ کیا بنے گا؟ نہیں سمجھے بات آپ؟ بھائی انسان انس سے بنا ہے اور انسان سے سیکھتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے لیے ماڈل اس کے ماں باپ ہیں، اس کے لیے اگر تخیلات میں ماڈل کوئی ہے تو پھر کیا ہے؟ صحابہ علیہ رضوان ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے تصورات کو اگر آپ نے پاکیزہ کرنا ہے تو اس کو بدر لے جاؤ، اس کو احد لے جاؤ، اس کو حنین لے جاؤ، خندق لے جاؤ، کربلا لے جاؤ تصورات میں، اس کو غازی علم دین شہید کی بات سناؤ، غازی ممتاز قادری کی بات سناؤ، اس کی ماں اس کو ناموس رسالت کے شہیدوں اور غازیوں کے واقعات سنائے، سمجھ رہے ہیں؟ رات کو اس کو صلی علی نبینا کی لوری دی جائے اور ماں باوضو ہو، اس کو جب دودھ پلائے، اس کے سر پہ دوپٹہ ہو اور نامحرم مردوں کے سامنے نہ آتی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بچوں کو رسول اللہ کے دین کا سپاہی بنا دے گا، اثر ڈال دے گا۔ تو آج تو بچوں کے اسکولوں کے باہر بھی کارٹون بڑے بڑے بنے ہوتے ہیں۔ تو میں نے تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے
کہ جن اسکولوں کے باہر بڑے بڑے کارٹون بنے ہوں. پہلے تو ہم دیکھتے تھے اسکولوں کے بعد باہر اقوال زرعی ہوتے تھے، کہیں حدیث لکھی ہوتی تھی، کہیں کوئی اور بات ہوتی تھی. لیکن اب نیا ایجوکیشن سسٹم جو آیا ہے اس میں دیکھا ہے کہ کارٹون بنے ہوتے ہیں. تو میں نے تو یہ نتیجہ اخذ کیا کہ باہر کارٹون بنے ہوئے، جو اندر جائے گا وہ بھی، بلکہ کتابوں میں بھی ایسا ہی ہے. اور کارٹون کے ذریعے سے اصلاح کی کوشش کی جائے گی تو یہ یاد رکھیں پھر وہ کارٹون جو اصلاح کر سکتے ہیں، آپ خود سمجھدار ہیں، کارٹون کبھی اصلاح نہیں کرتے. کارٹون جو ہے وہ تو ایک انسانی تخلیق ہے، ایک خاکہ سا ہے، اور اس کو اچھل کود کرتے ہوئے اور کمپیوٹر کے ذریعے سے یہود و نصارہ نے ایجاد کیا ہے. اب اگر آپ کہیں کہ انہوں نے ایجاد کیا تو ہم بھی کچھ اس میں ترمیم کر کے اسلام سکھا دیں گے، اس سے نہیں ہو سکے گا، نہیں ہو سکے گا. آپ بچے کے ذہن پر اگر اچھے اثرات ثبت کرنا چاہتے ہیں نا تو دین نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ آپ صحابہ علیہ رضوان کی طرز کو دیکھیں. صحابہ علیہ رضوان کا طرز کیا تھا؟ صحابہ کی اولادیں یہ کہتی ہیں کہ وہ ہمیں بچپن میں رسول اللہ کے غزوات اس طرح یاد کراتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں یاد کرائی جاتی ہیں. آپ اس کے قریب سورہ انفال تلاوت کریں، اپنے بچے کے قریب سورہ توبہ تلاوت کریں، جہاد فی سبیل اللہ کی آیات تلاوت کریں، وہ بہادر بنے گا، وہ شجاع بنے گا. ورنہ کارٹون بہادر بھی ہوتے ہیں کیا؟ جی کارٹون بہادر بھی ہوتے ہیں، شجاع بھی ہوتے ہیں. وہ تو کوئی حقیقت نہیں ہے نا، وہ تو تخیلات کی ایک دنیا ہے وہ، اور کیا ہے اس کے اندر. بہرحال تو اولاد اللہ کی نعمت بن سکتی ہے اگر وہ رسول اللہ کی غلامی میں آ جائے. بیٹی اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن اس بیٹی کا جو دوپٹہ ہے وہ حیا والا ہو. میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، میرے گھر اللہ کی رحمت آ گئی ہے. وہ رحمت اسی صورت میں ہے جب وہ سیدہ زہرا پاک کی سیرت سے نور حاصل کر لے. جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. آپ اس شعر پہ غور کریں. اگر جس کا آنچل نہ دیکھا، یہ کس کے آنچل کی بات ہو رہی ہے؟ سیدہ زہرا پاک کی چادر کی بات ہو رہی ہے. آپ کی چادر کا آنچل کسی نے نہیں دیکھا ہے. یہ شان ہے، یہ شان ہے. تو اولاد اگر بیٹی کو رحمت بنانا ہے نا تو اس سے سیدہ زہرا پاک کی سیرت سکھائیں کہ پوری رات آپ کی سجدے میں گزر جاتی اور آپ اللہ سے عرض کرتی، یا اللہ کوئی ایسی رات تو بنا کہ فاطمہ کا سجدہ پورا ہو. کب سکھایا ہم نے اپنی بیٹی کو یہ؟ آپ جس اسکول سسٹم میں، جس یونیورسٹی میں اپنی بچی کو بھیج رہے ہیں، کبھی خدا کے لیے اس کا محاسبہ تو کر کے دیکھیں. پوچھے تو صحیح وہاں تعلیم کیا ہے، تربیت کیا ہے، مزاج کیا ہے. یہودیوں کا، عیسائیوں کا مزاج وہاں دیا جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں ہماری بیٹی ترقی کر رہی ہے، وہ قوم کے لیے اچھی ماں بنے گی. قوم کے لیے اچھی ماں تو آپ کی دادی تھی، قوم کے لیے اچھی ماں تو آپ کی پردادی تھی، جس کی حیا، جس کی شرم باقی تھی تو اس نے پھر معاشرے کو کچھ دے دیا. آج آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ پردادی آپ کی کون سی یونیورسٹی سے اس نے ڈگری لی تھی؟ نہیں لی تھی، تو وہ ترقی میں نہیں تھی. اب ترقی کی بہت زیادہ ضرورت ہو گئی ہے. قوم کی بیٹی کو اگر حیا کی چادر دے دی جائے نا، اس کو شریعت کا پردہ دے دیا جائے تو پھر وہ بہت اچھی ماں ثابت ہوتی ہے. پھر وہ غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے فرزند پیدا کر دیتی ہے، جو رسول اللہ کی عزت و ناموس پر فیصلہ کن وار کر کے پورے عالم کفر کو، سمجھ رہے ہیں، اس مسئلے میں فیصلہ کن وار کر کے پورے عالم کفر کو ہمیشہ کے لیے سبق سکھا دیتے ہیں. جی ہاں. تو اس لیے عزیز دوستو، میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنی اولاد کو اپنے لیے فتنہ نہ بننے دیں، اور اپنے مال کو بھی اپنے لیے فتنہ نہ بننے دیں. اللہ کریم فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، کیونکہ جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ کے فضل سے ہونا ہے. جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ کے فضل سے ہونا ہے. اللہ کا فضل.
اللہ کا فضل۔ ایک حدیث پاک آپ حضرات سماعت کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کا فضل، اس کی شان کیا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے لیے 3 رجسٹر ظاہر ہوں گے، 3 قسم کے دفتر ہوں گے اس کے۔ فرمایا ایک میں اس کے نیک اعمال درج ہوں گے، دوسرے میں اس کے گناہ درج ہوں گے، اور تیسرے میں اللہ کی نعمتیں درج ہوں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ان نعمتوں میں سے سب سے جو چھوٹی نعمت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ اٹھ اور اس کے جو نیک اعمال ہیں ان میں سے اپنے مقابلے میں کوئی عمل لے لے۔ غور کریں، جو سب سے کون سی نعمت؟ چھوٹی نعمت، اس کو اللہ فرمائے گا اٹھ اور اپنے مقابلے میں جو اس کے نیک اعمال ہیں ان میں سے عمل لے لے، تو وہ نعمت اس کے تمام نیک اعمال کو گھیر لے گی، اور اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ عرض کرے گی کہ یا اللہ، میں نے اپنے مقابلے میں جو تو نے اس کو نعمت دی تھی، میں سب سے چھوٹی نعمت ہوں، اپنے مقابلے میں اس کے سارے اعمال کو دیکھا تو میرے مقابلے میں نہیں تھے، اس لیے میں نے وہ سارے ہی لے لیے، اب اس کے اعمال میں صرف گناہ بچ گئے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی پر رحم کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے، میں نے تیری نیکیوں کو تیرے لیے بہت حد تک بڑھا دیا ہے، بہت گنا بڑھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو بڑھا دے گا، اور اللہ اس سے فرمائے گا جا میں نے تیری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے وہ یہ ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہو نا کہ میری نیکیوں کی وجہ سے مجھے کچھ مل جائے گا، نہیں، نیکی کرنے کے بعد اس کی نظر اللہ کے فضل پہ ہونی چاہیے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو اس کی قبر سے اس حال میں اٹھائے گا کہ اس بندے کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں صرف نیکیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا تیرے لیے 2 امر ہیں، جو تجھے زیادہ پسند ہے وہ تو قبول کر لے۔ ایک یہ ہے کہ میں تیرے اعمال کے مطابق تجھے جزا دوں۔ ہے وہ کون؟ جس کے اعمال میں کیا ہے؟ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اللہ فرمائے گا ایک تو تیرے لیے یہ ہے کہ تو اپنے اعمال کے مطابق جزا لے لے، اور ایک امر یہ ہے کہ میں تجھے اپنے فضل سے، اپنے انعام سے سرفراز کروں۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی تیری کوئی نافرمانی کی نہیں، تو میرے اعمال میں تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، تو مجھے میری نیکیوں کے عوض میں ہی جزا عطا فرما، میرے اعمال کے مطابق ہی جزا عطا فرما۔ تو جب وہ یہ کہے گا تو روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے کو پکڑ کر اس کے اعمال کو میری نعمتوں میں سے ہر نعمت کے مقابل رکھو۔ جو اس کے اعمال ہیں نا، جو میں نے اس کو نعمتیں دی ہیں، اب اس کے اعمال کو ذرا میری نعمتوں کے ساتھ تولو۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی جو نعمت ہے اس کے مقابلے میں جب اس کی نیکیوں کو تولا جائے گا تو کوئی نیکی نہیں بچے گی۔ جب کوئی نیکی نہیں بچے گی تو اب وہ بندہ جو ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا یا اللہ تو مجھے اپنے فضل سے ہی جنت میں داخل کر دے، اپنے فضل سے ہی مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا فضل ہی بندے کو نجات دلوائے گا۔ دیکھیں اعمال اگر نجات کا ذریعہ ہیں بھی تو کیوں ہیں؟ اللہ نے اعمال کو نجات کا ذریعہ بنایا تو ہے نا، اللہ نے توفیق دی ہے اعمال کی تو ہم عمل کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں حقیقت تو اللہ کا فضل ہے اور وہی اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے، وہی اللہ سے فضل مانگنا چاہیے۔ اب اللہ کا فضل کیا ہے؟ یہ تو اس مالک کی مہربانیاں ہیں کہ وہ بن مانگے بھی عطا فرما دیتا ہے، وہ بن مانگے بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنے مریدوں کے درمیان، بہت بڑے شیخ تھے آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک کتا آپ کی مجلس کے قریب سے گزرا اور اس کتے نے آپ کو بغور دیکھا اور کچھ بھونکا۔ وہ حضرت جنید بغدادی کھڑے ہو گئے، آپ نے ہاتھ باندھ کے سر جھکا لیا، وہ کتا چلا گیا۔ تو آپ کے مریدوں نے کہا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ کتے کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے، وہ کچھ بھونک رہا تھا تو آپ نے سر جھکا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کتا مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ جنید یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا کہ اس نے مجھے کتا بنایا اور تجھے اتنی عزتیں دے کر تیرے مریدوں کے درمیان بٹھا دیا۔ کہا اس کی اس بات پر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سر جھکا دیا۔ کبھی غور کیا، کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں رسول اللہ کا امتی بنا دیا ہے۔ اگر ہم نے غور کیا ہوتا نا تو ہم رسول اللہ سے وفا کر رہے ہوتے، ہم خیانت نہیں کر رہے ہوتے، دین سے اسلام سے ہم خیانت نہیں کر رہے ہوتے، ہم رسول اللہ سے وفا کر رہے ہوتے۔ کبھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اس فضل پہ ہم نے غور کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اس فضل پہ غور کرتے ہیں نا تو پھر وہ رسول اللہ کی ہر نسبت کی قدر کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر نسبت کی قدر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اس نے ہماری نسبت رسول اللہ سے کر دی ہے۔ اس نسبت کی قدر بھی نہیں کی تو پھر کیا کیا؟